السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون۔ محترم سامعین، آج کے درس میں ہم لوگ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے انشاءاللہ دین کے سب سے تاکیدی رکن نماز کے متعلق کچھ باتیں آپس میں تبادلہ کریں گے۔ دین کا یہ سب سے تاکیدی رکن جس کے بارے میں ہر ایک کو جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اپنی عبادتوں کو درست رکھنا، خاص طور سے نماز کو درست رکھنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور درست رکھنے سے پہلے اس کے اندر رغبت پیدا کرنا، ہم نماز کے لیے کیوں آئیں اور نماز سے ہمارا تعلق مضبوط کیوں ہو، اور نماز چھوڑنے کی ہم کو تکلیف اور ملال کیوں ہو۔ پہلے اس رخ پہ غور کریں، نماز ہے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے احکام نازل کیے، حج اور عمرے کو فرض اور واجب قرار دے گا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آیت اتار دی کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ روزہ فرض کرا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لیکن جب اس امت کو نماز کا ہدیہ دینا ہوا تو پیارے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر بلایا گیا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جب قاب قوسین او ادنی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمان جتنا فاصلہ رہ گیا تھا، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بڑے شرمیلے اور غیور تھے، 50 وقت کی نمازیں لے کر کے آتے اور وہ چلے آتے اور امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوتی۔ احسان مند رہیے موسیٰ علیہ السلام کے۔ پوچھتے ہیں محمد کیا ملا؟ کہتے ہیں کہ میری امت پر اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ کہا جاؤ کم کراؤ، 40 رہ گئی، پھر آئے کہا 40 ہو گئی، کہا اب بھی نہیں تو تمہاری امت طاقت رکھے گی، کم کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹاتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، اور آخر میں 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر فرض قرار دی۔ تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی کم کراؤ، تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اپنی امت پر مہربانی کرو، جاؤ کم کرا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے رب ذوالجلال سے حیا آتی ہے کہ میں اب اس سے زیادہ کم کراؤں۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہوتا ہے ہن خمس وہن خمسون ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ سن لو وہ ہیں تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، نہ میرے یہاں قول بدلا جاتا ہے، نہ میں بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔
میں بندوں پر قطعی ظلم کرنے والا نہیں۔ جو آپ کی امت کا 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز ہے کیا؟ نماز بندہ اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے۔ ہم جس قدر اپنا تعلق مسجد سے، پنجگانہ نمازوں سے جوڑ کر کے رکھیں گے، اتنا ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے گا، اور جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو تو اس کی کسی ضرورت کے وقت اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، اس کو مصائب اور آزمائشوں سے نمٹنے کا سلیقہ آ جائے گا، اس کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا سلیقہ آ جائے گا، اس کو اللہ کے ساتھ ادب نبھانے کا سلیقہ آ جائے گا کہ اللہ کے ساتھ ادب کیا ہے۔ اور اگر کسی دنیاوی بڑے انسان سے ہم کو چپکے بات کرنے کا موقع مل جائے، سرگوشی کرنے کا، اپنی بات اس سے آہستہ سے کہنے کا اور اس کی بات سننے کا، تو ہم اپنے کو بہت بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ یہ نماز بندے اور رب کے درمیان سرگوشی کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور نماز سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس سورہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ وہ نماز میں بار بار دہرا کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر بندے کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اللہ نے اس سورہ فاتحہ کو آدھی آدھی بانٹ دیا اپنے اور بندے کے درمیان۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمَدَنِي عَبْدِي۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اثنى علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کا ہے اور میرا بندہ جو چاہے اسے مجھ سے مل کر کے رہے گا۔ تو اب اس کے بعد جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہاں تک کہ بندہ سورہ مکمل کر لیتا ہے، ساری دعائیں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سوچئے ہم نمازوں کے لیے نہ آ کر کے اس موقع کو گنوا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت، اس سے سرگوشی اور اس سے مناجات کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا تھا اسے کھو رہے ہیں۔ اور جب ہم بار بار نمازوں میں یہ اقرار کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم اپنے مقام کو اور رب العزت کے مقام کو دونوں کو پہچانیں گے کہ مقام بندگی ہی ایک بندے کی صحیح پہچان ہے، کہ وہ اس وحدہ لا شریک کا بندہ ہے جو سارے کائنات کا اکیلا خالق و مالک و معبود ہے۔ تب آپ کی توحید پختہ ہو جائے گی، تب آپ کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہو جائیں گے، تب اللہ کی ہیبت و جلال آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا، تب اللہ سے لو لگانے کا سلیقہ آ جائے گا، تب آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا سیکھ جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو نمازی ہوتے ہیں
اور جو خلوص اور للہیت کے ساتھ نماز کے لیے آنے کی عادت بناتے ہیں متواضع ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، حقوق کا خیال رکھنا ان کو آتا ہے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ ان کو آتا ہے۔ بے نمازیوں کے مقابلے میں زبان شائستہ ہوتی ہے، ان کی زبان سے نازیبا کلمات نہیں نکلتے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ نماز پورا کا پورا بلکہ پوری کی پوری اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ آپ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کبھی اللہ کی تسبیح، کبھی اللہ کی تعظیم، اور کبھی اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اور کبھی اللہ کے سامنے گریہ وزاری، یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ساری مناجات، ذکر و اذکار یہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ان کو تکلیف دہ بات پیش آتی، پریشانی اور خطرہ لاحق ہوتا، گھبراہٹ کا کوئی معاملہ سامنے آتا، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ارحنا بہا یا بلال، اٹھو نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، فزع الی الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے جلدی سے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ یہ نماز ہے کیا؟ یہ دین کا سب سے مضبوط ستون ہے، اور ہمارے اور دیگر لوگوں کے درمیان یہی حد فاصل ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے، جو پیمان ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، جان و مال، عزت و آبرو سب کی، وہ اسی نماز قائم کرنے کی وجہ سے، اپنے ایمان کی گواہی دینے کی وجہ سے۔ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر، تو جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام۔ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس کی امتوں میں سے اس کے لیے حواری، یعنی اس کے خاص اصحاب بنائے، جو اس کی ہدایت کی باتیں جو بتلایا اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، جو باتیں ہدایت کی اس نے بتائی اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی سنتوں کی پیروی اور تابعداری کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی ہدایت کی سنتیں دی، اور قسم کھا کر کے کہا وَإِنَّهَا لَمِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، تو یہ ہدایت کی سنتوں میں سے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مَن سَرَّهُ أَن يَلْقَ اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے یہ بات پسند آئے، خوش کرے کہ کل قیامت کے دن ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرے، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، تو ان نمازوں کی محافظت کرے، حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، جب ان کے لیے اذان دی جائے، فَإِنَّهَا مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ وَإِنَّ اللَّهَ لَنَبِيُّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ، وہ ہدایت کی سنتیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی سنتیں عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ جو کھلا منافق ہو وہی جماعت سے دور رہتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يُحَادَى بِالرَّجُلِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، کہا کہ بہت معذور لوگ ہوتے تھے، بیماری سے، بڑھاپے سے، دو لوگوں کے سہارے ان کو لا کر صف میں کھڑا کیا جاتا اور نماز ادا کرتا، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کو نماز کا مقام و مرتبہ معلوم تھا، نماز کی اہمیت معلوم تھی، نماز کے فضائل اور ثواب معلوم تھے، اور کہا کہ منافق کی طرح جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی طرح نماز مت پڑھنا، بلکہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو مسجد آنا، لوگوں کی جماعت میں نماز پڑھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ جماعت کی نماز تنہا انسان کی نماز سے 27 گنا، اور بعد دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ 25 گنا افضل ہے، تو ہم 25 گنا یا 27 گنا افضلیت کو چھوڑ کر اور سستی اور کاہلی کے سبب اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اور ہم
جب اپنے دنیاوی معاملات میں زیادہ سے زیادہ نفع کی سوچتے ہیں تو اس اخروی اور ہمیشہ کی زندگی کے معاملے میں گھاٹے کا سودا کیوں کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور آپ کے بڑے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا سے بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا. گھر مسجد سے دور تھا، لانے لے جانے والا کوئی نہیں. ساری کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نابینا انسان ہوں اور میرا کوئی مددگار نہیں ہے میرے گھر میں، میرا کوئی معاون، کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے جو مجھ کو مسجد تک ریچ آؤٹ کرا دے، پہنچا دے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں اجازت دی، جاؤ گھر میں پڑھ لو. پھر ان کو واپس بلوایا. اتسمعوا النداء، اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بلا، میں اذان سنتا ہوں. تو کہا کہ فحی علی، فحی علی تو مؤذن کا جواب دو، یعنی نماز کے لیے آؤ. اور دوسری بات ہے فاجب، تب نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ. ان کو بھی رخصت نہیں دی. شوق صحابہ کے ہم اسوے اور طریقے پر چلنا چاہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کے راستے پر ہیں. تو ایک صحابی کا گھر تھا مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا، اور خوبی یہ تھی کوئی نماز نہیں چھوڑتا، نماز میں حاضر ہے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ مسجد سے قریب منتقل ہو جاتے یا اپنے لیے کوئی سواری خریدتے تو پیدا لاتے کہ اس سواری پر آپ اندھیرے میں اور سخت گرمی میں جب زمین تپ رہی ہو، اوپر سے آسمان سے سورج شرارے برسا رہا ہو، اس موسم میں اس سواری پر بیٹھ کر کے تھوڑا سا اطمینان سے مسجد آ جاتے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ انی اريد ان يكتب لي ممشاي ورجوعي الى منزل، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد تک آنا اور مسجد سے پلٹ کر اپنے گھر والوں تک جانا سب میرے میزان حسنہ میں نامہ اعمال کی نیکیوں میں لکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے یہ سب لکھا جاتا ہے. بہت وسیع مضمون ہے. اگر میں ارکان نماز پہ آؤں، تکبیر تحریمہ سے سلام تک کیا کیا کرنا ہے، تو اس میں بہت سے گوشے ایسے ہیں جس میں مسائل بنے. نیت کہاں باندھنی ہے، رفع دین کب کرنا ہے، آمین کیسے کہنا ہے. ہم آج اختلاف کا شکار کیوں ہیں؟ ہم ان فروعی مسائل کو کس کے پکڑ کر چلتے ہیں. ہم ان فروعی مسائل کو کس کر پکڑ کر چلتے ہیں جن میں مختلف مسلک کے فقہا کا اختلاف ہے، اور ان اجتماعی مسائل کو فراموش کر کے چلتے ہیں جن پر سارے مسالک کے فقہا کا اجماع ہے اور جس کا انکار شرک اور کفر ہے. کسی مسلمان سے پکڑ کر کے پوچھ لو نماز فرض ہے کہ نہیں، دو کے درمیان اختلاف ہوگا. اب ارکان میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ مباحثہ بازی میں لگیں، صحیح جو طریقہ نماز ہے اللہ کے رسول کا، اس کو تلاشنے کے پیچھے اس کی جستجو میں وہ خود لگے. اگر صراحت کے ساتھ نہیں تو ہیئتیں بیان ہیں اور فوائد بیان ہیں، حتیٰ کہ تشہد میں انگلی کے اشارے کے فائدے تک بیان ہے. نیت کی بات اور آمین بالجہر کی بات تو بہت بڑی بات ہے. میں نے حیات کی بات کی، ایک اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں. صحیحین اور سنن کی روایتوں کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر کبھی یہاں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہی آپ کی نیت کا طریقہ تھا. اب اس طرح نیت باندھ کر کے ذرا آپ ہاتھ ناف کے نیچے لے جا کر کے دکھا دیں. بہت تکلف سے کھڑیں گے، آرام سے جب بھی باندھیں گے تو آپ کا ہاتھ سینے پہ رہے گا. تو حیات جب بیان ہے تو اب یہ کہنا اختلاف پیدا کرنے کے لیے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی صراحت سے کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہوتی، یہ تو تکلف ہے نا اپنے مسئلے کی دلیل پیدا کرنے کے لیے.
ایسے ہی باقی مسائل کو لے لیجیے، ترجیح اگر ادلہ میں دی جائے تو راجے وہی دلیلیں پڑیں گی جس پر کہ ہمارے ساتھ ساتھ حنبلی اور شوافی بھی متفق ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ان مسائل میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے پڑھنے کے بجائے اجتماعیت جس سے ہو اس کو لیجئے اور فروق کو مٹانے کی کوشش دھیرے دھیرے ادفع باللتی ہی احسن پر کیجیے۔ نماز کے فضائل اور مناقب پہ میں بات کر رہا تھا تو یہ ایک آدمی کی بات ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا آنا جانا سب لکھا جائے، نابینا سے آپ نے کہا مسجد آئیے۔ بنو سلمہ پورا ایک قبیلہ تھا اور بنو سلمہ کے جو گھر تھے وہ مسجد سے دور تھے۔ اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی صحابی کو کہ آپ کا آنا جانا سب آپ کے نیک اعمال میں لکھا جاتا ہے، لہذا آپ آئیے جیسے آتے ہیں نماز کے لیے، آنے لگے اور ویسے ہی آتے رہے۔ بنو سلمہ کے لوگوں کو خبر لگی کہ مسجد نبوی سے قریب کچھ گھر خالی ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ چاہا کہ منتقل ہو جاتے ہیں، بجائے اتنے مسجد سے دور رہے آنے جانے کی مشقت برداشت کریں، چلو مسجد سے قریب آ کر کے آباد ہو جاتے ہیں۔ آدمی ہر کوئی چاہتا ہے مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر رہے، مسجد آنے کی آسانی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بنی سلمہ بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا، بنو سلمہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ لوگ اپنے دیار سے منتقل ہو کر مسجد سے قریب بسنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں ایسی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے آنے جانے کے قدم اٹھنے کے اجر و ثواب لکھے جاتے ہیں۔ کیسے لکھے جاتے ہیں؟ کیا لکھے جاتے ہیں؟ شکر کرو، یہ دین کا سب سے، اسلام کا سب سے تاکیدی رکن ہے، اس کے ایک ایک جزئیے کی، ایک ایک پارٹ کی اور ایک ایک فضائل کی پوری تفصیل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اپنے گھر میں وضو کرتا ہے تو جس جس اعضاء کو دھلتا ہے وہ اس اعضاء سے ہونے والے گناہ پانی کے ساتھ، اور صحیح مسلم کی روایت ہے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ چھڑ جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے نتیجے میں اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا ہم سب پڑھتے ہیں، کیا ثواب ملتا ہے؟ ذرا آپ لوگ بھی شریک رہیے تو اچھا لگے ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا ثواب ملتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم وضو کرتے ہیں نا، پونچھوں تک ہاتھ دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، مسح کرتے ہیں کان کا، سر کا، اس کے بعد پیر دھلتے ہیں۔ وضو مکمل ہو گیا نا، اس کے بعد ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں دعا، اور ترمذی کا اضافہ بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہاں، محدثین نے لکھا ہے وہذہ زیادۃ حسنہ، یہ زیادہ بھی اچھا ہے، عمدہ ہے، پڑھنا چاہیے۔ کیا ثواب ملتا ہے؟ امت کی نماز سے غفلت کی، وضو سے کوتاہی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ امت کو اس کا اجر و ثواب ہی نہیں پڑا۔ آپ کو ایک کام کرنے کے لیے کہا جائے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نقصان نہ معلوم، کریں گے؟ آپ سے کہا جائے جائیے وہاں اس مسجد کے تھوڑا دور جا کے ایک چکر لگا کے چلے آئیے، آپ پوچھیں گے نا کیوں؟ پوچھیں گے کہ نہیں کیوں؟ آپ بھیا اپنا کلی کر رہے ہو، ناک میں پانی چڑھا رہے ہو، منہ دھل رہے ہو، ہاتھ دھل رہے ہو، سر کا کان کا مسح کر رہے ہو، پیر دھل رہے ہو، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کیا ثواب۔ اس اندھیرے سے نکلنے کی ضرورت ہے، تب شوق پیدا ہوگا۔ جب روشنی میں آؤ گے تو اس انلائٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ مزید روشنی میں اس دین کی چکا چوند میں گھسنے کی کوشش، اور دنیاوی چکا چوند سے پھر رغبت دھیرے دھیرے گھٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کی روایت صحیح مسلم کی ہے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ایک دو نہیں میرے بھائی، 8 کے 8۔ پھر وہ مسجد کے لیے چلتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھ دی، تعظیم قدر الصلاۃ،
نماز کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کا بیان، موٹی ضخیم کتاب۔ پھر وہ جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے 1 درجہ بلند ہوتا ہے اس کا، اور ہر رکھنے والے قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کی 1 گناہ مٹاتا ہے۔ اور بعض دیگر روایات میں وضو کی فضیلت میں آتا ہے کہ وضو کے نتیجے میں وہ اپنی گناہوں سے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، صغائر سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم وضو کریں گے، گناہ پہ گناہ چڑھتے جائیں گے۔ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ ایک بلیک ڈاٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کالا نقطہ، آج سب کو انگریزی سکھا دی گئی ہے نا، آرام سے سمجھتے ہیں۔ A very narrow black dot is been spotted over his heart. اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے۔ اگر اس نے اس سے توبہ کر لی، نیکیاں کر لی، جس کے نتیجے میں وہ گناہ مٹ گیا، دل پھر سے صاف ہو گیا۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہا تو یہی جو کالا اس کے اوپر نقطہ پڑتا ہے، دل پر سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، پڑتا چلا جاتا ہے، دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے جب انسان گناہوں میں بالکل ڈوب جاتا ہے تو یہ پورا دل سیاہ کر دیتا ہے۔ حتی صار کالکوز مجخیا، کالک ہوتے ہوئے پیالے کو الٹا جیسے اوندھا کے رکھ دو، نہ اس میں روشنی جاتی ہے نہ ہوا، تو پھر وہ بندہ اپنے خواہشات کا غلام ہو کر کے رہ جاتا ہے، نہ اس کو بھلائی کا پتہ کہ کرے، نہ برائی کا پتہ کہ بچے۔ جو اس کا دل اور اس کی خواہشات اس کو سمجھاتی ہیں وہی کرتا ہے۔ پھر بندہ مسجد آ جاتا ہے، اپنا دائنا پاؤں بڑھاتا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، پہلا کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ میری گناہیں بخش دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور اپنے رحمتوں کے دروازے، ایک دروازہ نہیں، ابواب کا اللہ کے جوامع الکلم اور دعاؤں کی جو عبارتیں ہیں، جو الفاظ ہیں، ان پر غور کیجیے۔ وافتح لی ابواب رحمتک، اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ اب آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں ایسے لگاؤ کہ بالکل لگ کے کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کندھوں اور گردن کے درمیان قربت پیدا کر لو، لگ کے کھڑے ہو، آپس میں دوریاں نہ رکھو، کیونکہ چھوٹا شیطان خنزب نام کا جو ہے وہ انہی دراڑوں میں سے گھس کے پھر اپنا عمل شروع کرتا ہے، اذکر کدا، یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، جو دن بھر کاروباری بہت سی باتیں بھول گئی وہ نماز میں یاد کراتا ہے، ایسا ہوا تھا نا، ویسا ہوا تھا نا، یہ آپ کو بھول گیا تھا نا، وہ یاد تھا نا، چلو پھر اس کو کچھ پتہ نہیں نماز میں سے کتنا پڑھا، کیا پڑھا، کب پڑھا۔ تو وہ اللہ کی رحمتوں میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بارے میں نے شروع میں سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ و اس تعلق سے وضیح بیان کی۔ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ما لم یحدث، جب تک کہ وہ حدث نہ کرے، اپنا وضو نہ توڑ لے یا اس جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سر جھک گئے، یہاں اگر امام صاحب خدا نہ خواستہ جماعت کے وقت سے 2-3 منٹ لیٹ ہو گئے تو بڑے سخت معذور ہوتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں آپ لوگوں کے وقت کا خیال نہیں، اور یہ اور وہ 4 باتیں انہیں سنا دی جائیں، بڑی بیچاری مخلوق ہوتی ہے یہ ائمہ دین کی آج کی جو ہوتی ہے، سب کے طعن کا شکار آپ ہیں، ادنا سی غلطی ہوئی آپ کو کوئی بخشش نہیں ہے، سب کے لوم و عتاب کا شکار آپ ہوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف لیل تک عشاء کو مؤخر کیا، جو افضلیت کا آخری وقت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری گردنیں جھک گئی، ہم اونگنے لگے، پھر آپ آئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے ایک بات کہی، ان الناس قد صلوا ورقدوا، لوگ تو نماز پڑھ کر کے سو گئے۔ آج ہمارے یہاں عشاء کی اذانیں جب اول وقت میں ہوتی ہیں تو طبیعت میں ایک تنگی سی ہوتی ہے، کیا کر رہی امت مسلمہ، یعنی 7:15 بجے اگر عشاء کا وقت شروع ہے تو 7:15 پہ ٹکا کے اذان دو، جلدی سے نماز پڑھو، اور اس کے بعد بھلے 2 ثلث لیل تک جاگتے رہو، موبائل کی اسکرین پہ خرافات کرتے رہو، لیکن عشاء ہی کی جلدی۔ تو ان الناس قد صلوا ورقدوا، لوگوں نے تو نماز پڑھ کے سو بھی لیا،
وَأَنْتُمْ مَا دُمْتُمْ فِي الصَّلَاةِ مَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے تم برابر نماز میں رہے، نماز کا ثواب تم کو ملتا رہے۔ نماز یہ بندے کو رنج و غم اور قلق سے دور کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جو نمازی ہیں، مجھے یاد آتا ہے اپنے اساتذہ میں تھے، ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں کسی تقریب کے موقع سے کوئی سیمینار وغیرہ تھا، رات کی ہم لوگوں کی ڈیوٹی تھی، تو ایک کمرے میں ہم لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کو تھکن زیادہ ہو گئی تھی تو وہ تھوڑا آرام کر رہے تھے۔ 12 کے آس پاس کا وقت رہا ہوگا، ایک دم سے گھبرا کے اٹھے، کہا کہ میں آتا ہوں، میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی، بھول گیا تھا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اس دن ایک عجیب سی، جیسے سر میں ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں تو ایک جھنجھناہٹ سی ہو رہی ہے، ایک عجیب سی اپیلنگ ہوئی اندر سے دماغ سے کہ مطلب نماز نہ پڑھنے کی اتنی بے قراری۔ یہی شوق، یہی بے قراری آپ کے خلوص اور نماز سے آپ کی لگن کی دلیل ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اٹھ کر کے اور اس کے بعد کہا کہ اچانک میری نیند کھلی اور جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، عشاء کی پڑھ لیجیے، وقت جا رہا ہے۔ تو نماز سے لو لگائیے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نماز دین کا سب سے مضبوط رکن اسی لیے ہے کہ قیامت کے دن، جس دن اللہ رب العزت بندے سے سیدھے حساب لے گا، آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی ترجمانی کرنے والا، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی میڈیٹر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں فرض کم پڑ جائیں گی تو دیکھا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھیے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل ہیں، تو ان نوافل سے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی اور پھر اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا۔ لیکن جو بندہ نمازی نہیں پڑھتا اور اس کی فرائض نوافل ملا کر کے پہلے ہی مرحلے میں آپ ناکام ہو گئے، نمازوں کا ہی حساب کتاب آپ کا مکمل نہیں ہو پایا، تو بقیہ جو حساب ہوگا وہ آپ کو مزید سخت ہوتا چلا جائے گا۔ نمازوں کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی فضیلت بتا فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعت۔ آپ چاہتے ہو نا، آج تو ضمانت اور گارنٹی کا دور ہے، آپ چاہتے ہو کہ ہم کتنے پروٹیکشن میں، حفاظت میں اور سیکیورٹی میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو اللہ کی نگرانی میں رہے گا، جو بندہ فجر کی جماعت سے نماز پڑھے گا، فلا یطلبنکم شیء من ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ سے تمہیں کوئی چیز طلب نہ کرے۔ اور فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو جماعت سے عشاء کی نماز پڑھے تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، تو جس نے گویا فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس نے پوری رات کا قیام کا بھی ثواب پا لیا۔ اور یہی دونوں نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ ثقیل ہیں، اور اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ ان دونوں نمازوں کا کیا اجر و ثواب ہے اور پہلی صف کا کیا اجر و ثواب ہے، پھر ان پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ان کو قرعہ ڈالنا پڑے کہ کس کو پہلی صف میں جگہ پڑے، تو وہ لوگ قرعہ ڈالیں کہ ہم پہلی صف کے لیے دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے، وہ پہلی صف میں کھڑوں گے، باقی لوگ بعد۔ اور فجر اور عشاء کے اجر و ثواب کا اگر پتہ چل جائے اور آنے لائق نہ ہو، گھسٹ کر کے آنا پڑے تو گھسٹ کر کے آئیں گے۔ یہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور صحیح آثار ہیں صحابہ کے، کہ جب آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد آ جا رہا ہے فاشهدوا له بالایمان، اس کے لیے نماز، اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ آج ہم لوگ مؤذن کی اذانیں سنتے ہیں، چائے خانے آباد رہتے ہیں، ہوٹل آباد رہتے ہیں، دکانیں سجی رہتی ہیں، کسی کو نماز کے لیے آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے
جو اسلام کی دعوت جزیرہ عرب سے نکال کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی۔ میں ایک ملک کی مثال بہت بار دیتا ہوں، یہاں بھی دوں گا۔ جب وہ لوگ انڈونیشیا کے جزیروں میں اسلامی دعوت دینے کے لیے گئے تو ان لوگوں پر ان کی عملی دعوت کا سب سے زیادہ اثر ہوا۔ ان کو حیرت ہوتی تھی کہ کون لوگ ہیں، نماز کا وقت آیا، اپنی تجارت کے سامان پر ایک کپڑا ڈالا، کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور قبلہ رخ ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کوئی فکر نہیں کہ ہماری تجارت کے سامان کا کیا ہوگا یا جو اس کو دیکھ بھال رہا ہے وہ کیا کرے گا۔ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی۔ پھر اور اگر غلطی سے کچھ لین دین میں اونچ نیچ ہو گیا تو فوراً درست کر لینا، ایمانداری کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اس عملی دعوت کا اتنا اثر ہوا کہ آج کرسچینٹی کی بہت زیادہ کوششوں کے باوجود، ہر طرح سے ان کو کرسچینزم کی طرف بلانے کے باوجود 95% انڈونیشیا کی آبادی مسلمانوں کی، اور سب صحابہ اور تابعین کی عملی دعوت کے نتیجے میں۔ قولی دعوت سے زیادہ، اپیلنگ سے زیادہ پریکٹیکل جو ان لوگوں نے کر کے دکھایا۔ مسلمان کو ایسے ہی پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے۔ سفر کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرین میں لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ میرا تجربہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیبن برتھ تھی اور سائڈ برتھ سے قبلہ رخ سیدھے مل رہا تھا، بھلے کھڑے ہونے کو نہ ملے، بیٹھ کر کے پڑھنا پڑتا۔ میں نے بس ایک بار کہا تھا اس مسافر سے کہ آپ میری سیٹ پہ 5 منٹ بیٹھ جائیں گے، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ فوراً سیٹ چھوڑ کے ہٹ کے آئیے، آپ نماز پڑھ لیجیے، کون روکتا ہے آپ کو نماز پڑھنے؟ ہوائی اڈوں پہ، ایئرپورٹوں پہ نماز پڑھنے کی جگہیں بنائی گئی ہیں مخصوص آپ کے لیے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ رب سے جڑو، آپ بھاگ رہے ہو ان جگہوں پر۔ جب نمازی نہیں ہے تو اب یہ غور ہو رہا ہے کہ ان جگہوں کو جو بیکار خالی پڑی رہتی ہیں، نمازی نماز کے لیے نہیں آتے، ان جگہوں پر دوسرے کاموں میں استعمال کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، حالت بدل جائے گی، تنگیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی، ذہنی قلق اور اضطراب مٹ جائے گا، چین اور سکون فراہم ہو جائے گا۔ پہلے ہم اللہ سے اپنا رشتہ تو مضبوط کریں، اور اس کا سب سے مضبوط وسیلہ اور سب سے آسان ذریعہ نماز ہے۔ نماز سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کام کیسے سنوارتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین کے اس سب سے تاکیدی رکن پر، اسلام کے اس سب سے تاکیدی رکن پر ہمیں عمل کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری غفلت کو ہم سے دور کر دے، ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے، خلوص اور للہیت کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز کے ارکان، واجبات اور سنن کو مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا دے، اور آخری سانس تک نماز کی پابندی کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارے اعضاء اور جوارح کو اس لائق بنا کہ ہم اس کو تیری عبادت اور بندگی میں کام میں لا سکیں، جب تک کہ دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔